پہلی دفعہ ڈاکٹر احسان الحق صاحب تشریف لائے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آج دل کی بات کہنی ہے اور سچی بات کہنی ہے, اور یہ بات میں غلام حیدر ثاقب بھائی آپ سے بھی درخواست کر سکتا ہوں, امید نہیں کر سکتا, ایمانداری سے وہ بات کہیں جو کہ معاشرے میں کسی کے دل میں اتر جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں نے یہ جو بات ہے نا, یہ طنز نہیں کیا کہ ہم نے نفس کو کلمہ بنا لیا اپنا. یہ بات سچ ہے, ہم مانیں یا نہ مانیں, ہم اللہ کا کلمہ پڑھنے میں اور پڑھانے میں برے طریقے سے ناکام ہوئے ہیں. پھر ہمارے ساتھ میرا ڈاکٹر صاحب ایک بچپن کا دوست تھا, ابھی بھی دوست ہے, میں اس وقت تھا کہہ رہا ہوں, وہ کینیڈا شفٹ ہو گیا, اس کا نام تھا انیل کمار روانی. یہ بڑی پرانی فیملی ہے لاہور کی رہنے والی. یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ بھی نفسیات میں چلے گئے, تو میں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا بریف کریں نفسیات کا, میں پڑھ نہیں سکتا. انہوں نے مجھے ایک ہینڈ بک بھیجا سائیکائٹری کا. میں نے وہ ہینڈ بک جب سارا سائیکائٹری کا پڑھا, یقین کیجئے مجھے پاکستان کے اندر کوئی بھی, معافی کے ساتھ, مجھے نارمل نظر نہیں آیا. مجھے لگا ہر آدمی, ہر شخص جو ہے, حکومت سے لے کے ممبر سے لے کے ایک مزدور تک, کم از کم سب کو obsessive compulsive disorder تو ضرور ہے, ضرور ہے. دعوت دینا بھی compulsive disorder بن چکا ہے ہمارے ہاں, کہ اس کے اوپر بھی ہم زور. ڈاکٹر صاحب یہ جو ماحول ہم نے پیدا کیا ہے, اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر مبینہ طور پہ شمع روشن جو ہے یہ ایک ٹرانسجینڈر ہے, ایک درمیانی ہی شی ہے, تو اس کے اوپر نفسیات مختلف ہوگی آدمی یا عورت سے؟ دیکھیں میں عرض کروں, جو ہیومن برین کی ایک نفسیات ہے یا اس کی جو ساخت ہے یا اس کی جو فنکشننگ ہے, اس میں کوئی اتنی ویریشن نہیں ہے. میل فیمیل ٹرانسجینڈر میں اتنی ویریشن نہیں ہے. اسی طرح ہماری سوسائٹی, آپ کا جملہ جو ہے نا یہ صدیوں پہ بھاری ہے کہ ان میں کوئی اتنی ویریشن نہیں ہے. بہت اچھی. اللہ پاک نے ایسے ہی انسان بنایا نا, بالکل, اور جسمانی ساخت فرق ہے نا, بالکل. اسی طرح اس پہ سارے حقوق, فرائض اور سوسائٹی کی نارمز کا اطلاق بھی سارے ان جسمانی ساخت والے لوگوں پہ ایکولی ہوتا ہے, اور وہ اسی طرح ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں اور ان کو اسی طرح ذمہ داری نبھانی چاہیے. پرابلم یہاں آتا ہے, جیسے اس پرٹیکولر کیس میں اگر آپ دیکھیں تو بیک گراؤنڈ میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جینڈر آئیڈینٹی کرائسس والے جو بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں, شروع سے جن کو ہم ایکسیپٹ کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں یا بڑے فخر سے سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا پتر ہے, یہ میری بیٹی ہے, بیٹی نہیں ہے, یہ میرا پتر ہے. تو بیسیکلی ان کے ساتھ بہت سارے نفسیاتی مسائل ایڈولسنس کرائسس میں بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ بن رہے ہوتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں ہیں اور پوری طرح سے, لیکن ان کی جو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں جس طرح وہ ہونا چاہ رہے ہوتے آپ جو فرما رہے ہیں, ہیں, کوئی کانفلکٹ میں رہتے ہیں. اگر کوئی شخص وہ بن رہا ہو جو وہ نہیں ہے تو یہ نفسیاتی بیماری ہے. نفسیاتی بیماری اس حوالے سے بن جائے گی نا جب بھی آپ کے مائنڈ میں کانفلکٹ آئے گا. ڈاکٹر صاحب ساحر ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور پوئٹ گزرے, انہوں نے ایک نظم لکھی تھی مادام کے نام سے. وہ عام طور پہ نا بچوں کو تو پڑھنے نہیں دیتے, وہ جوانوں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے کہ یہ باغی قسم کی ہے. لوگ کہتے ہیں تو پھر سچ ہی کہتے ہوں گے, بھوک آداب کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتی. اگر میں اس بات کو, مجھے اس بات کو آج سچ سمجھنا ہے کہ غربت ہی ہر جرم کے پیچھے ہے. دیکھیں غربت ایک پیٹ کی ہوتی ہے, ایک عقل کی ہوتی ہے. اگر آپ دونوں مراد لے رہے ہیں تو ہر جرم کے پیچھے پھر یہ غربت ہے. واہ 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 واہ. اگر آپ صرف پیٹ کی غربت کہتے ہیں تو عقلی طور پہ اس کے 100 حل نکل آتے ہیں. ایک اور شاعر نے بھی کہا تھا, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو اگر آپ عوامل پہ جائیں تو بہت بڑے بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو بڑھاؤں ایک, آپ اس پہ پھر شامل کیجیے گا بات کو. آپ کی بات سے میں نے سوچا تھا کہ اگلی بات میں یہ سوچوں گا جس کا کہ آپ نے مجھے نا رد کر دیا جواب پہلے دے کے. میں نے سوچا تھا کہ اگر غربت اور بھوک جو ہے یہی جرائم میں ہے تو صحابہ کو جو ہے وہ معاذ اللہ مختلف ہونا چاہیے تھا, جو کہ نہیں ہے. یہ جو ذہنی غربت ہے اس کو کھولیے, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں بحیثیت انسان اللہ پاک نے ہمیں جو کچھ ودیت کیا ہے اس کو ہم اپنی تربیت کے ساتھ نکھارتے ہیں, سیکھتے ہیں, لیکن ہمارے وہ سکھانے والے نہیں رہے. ہماری تربیت کے نئے پیدا بھی نہیں ہوئے. نئے پیدا تبھی ہوں گے نا جب پچھلے سکھا رہے ہوں گے کسی کو. ہاں جی, دیکھیں نا مائیں, وہی بات آ گئی کہ آپ اچھی مائیں دے دیں, اچھی نیشن وجود میں آ جائے گی. صحیح. آپ انسٹیٹیوشنز دیکھیں, پہلا انسٹیٹیوشن فیملی ہے, وہاں سے سیکھتا ہے انسان.
دوسرا انسٹیٹیوشن اس کے اساتذہ ہے، وہاں سے سیکھتا ہے، تیسرا انسٹیٹیوشن جب وہ ریلیجن کو سمجھنے کی حد تک پہنچتا ہے تو پھر ریلیجن سے سمجھتا ہے. ٹھیک. ریلیجن بھی لادنے سے سمجھ نہیں آتی، کیا بات. رٹانے سے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جو معاشرتی پہلو ہے، معاشرت کا پہلو ہے، اخلاق کا پہلو ہے، وہ تو جب تک آپ دین کی فہم میں نہ گھسیں آپ کو نہیں آئے گا. آپ انفرادی ریچولز تو کر لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، نماز بھی، اس کا ورچو تو تبھی آئے یہ گا. معاشرہ جو ہے، یہ میں بات بڑے دل سے پوچھ رہا ہوں، یہ معاشرہ کسی بھی قسم کی روایت میں ہو، چاہے وہ روایت مہندی کی ہو، شادی کی ہو، مذہب کی ہو، ہاتھوں باندھنے کی ہو، کچھ بھی ہو، دوسرے کی رائے سننے پہ راضی ہے ہی نہیں. یہ سختی صرف ہم میں ہے یا سب میں ہوتی ہے؟ نہیں، یہ صرف ہم میں ہے یا ان لوگوں میں ہے جن کے اندر بلوغت نہیں آئی، عقلی بلوغت نہیں آئی، عقل کی بلوغت نہیں آئی. میں ابھی واپس آتا ہوں، محسن خالد سے بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں عقل کو بھی جوان ہونے کا موقع دیں خدا کے واسطے. میرا جملہ ایک اور ہے کہ عقل کو صرف بلوغت نہیں چاہیے، خدا کے واسطے اس کو بزرگ بننے کے لیے بھی ایک موقع دیں. جب تک یہ اپنا سایہ لوگوں کے اوپر نہیں کر سکتی، آپ ان آداب کے اندر اپنے آپ کو گھماتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب بڑا ہی سینسٹیو قسم کا کوشچن ہے، اس کو آپ نے ایمانداری سے اپنا جواب دینا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ٹیکنیکل جواب ہو. اس معاشرے میں وہ خاتون جو ہے وہ مرد کے کپڑے پہن رہی ہے، تو ہم اس کو ظاہری طور پہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسجینڈر ہے، تو اس کو ایک ہم نے اور طبقہ دے دیا. اب اس ملک میں اگر میں کل وہ بالیاں پہنا ہوں اور سرخ جوڑا پہنا ہوں تو مجھے کہا جائے گا کہ میں ایک نفسیاتی مریض ہوں، کہا جائے گا کہ نہیں، کہ میں ایک خاص جینڈر کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہا ہوں. لیکن خواتین جو ہیں وہ مردوں کے کپڑے پہنتی ہیں تو اس کو آپ کبھی بھی نہیں کہتے کہ وہ ذہنی بیماری ہے اس معاشرے میں. تو یہ تضاد کیوں ہے اس معاشرے میں؟ آپ کا سوال جو ہے وہ کافی ڈیپ ہے. اس میں دیکھیں دونوں طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم معاملے کی نوعیت کو خود ہی سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ اس میں کیا کمپلیکسز ہیں. بعض اوقات ہارمونل چینجز ایسی آتی ہیں کہ آپ کو دوسرے جینڈر میں ٹیمپٹیشن نظر آتی ہے. لائک وہ فزیکلی لڑکی ہوتی ہے اور اس کو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں ساری میل کی طرف، اور وہ میلز والا حلیہ اس کو بھاتا ہے، لیکن اس کا ہم نے کبھی انالیسز نہیں کروایا، نہ اس کا سائیکو انالیسز کرواتے ہیں، نہ ہم اس کا فزیکل انالیسز کرواتے ہیں. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ 0 to 10 کی اسکیل پہ کتنی ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں آپ؟ میں 8 پہ کہہ رہا ہوں. 8 پہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں یہ جملہ بغیر یہ آپ کی بات سے بہت سے پہلے میں ہمیشہ خواتینوں اور حضرات کو یہ کہتا ہوں کہ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جن میں خاتون ہوتی ہے، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن میں مرد ہوتا ہے. یہ ٹیمپرامنٹ جو ہے اس کو واچ نہیں کرتے بالکل، اور پھر ایکٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ میں وہ ایک آخری بات کہ آپ دیکھتے وہی ہیں جو آپ کے یہاں ہوتا ہے. ہمارے یہاں وہ نالج نہیں ہوتا تو ہمیں وہ نظر بھی نہیں آتا. کیا بات ہے.